إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Okay, class, who would like to do problem 3 on the board? Please don't. جزاک اللہ آمنہ، جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آج آپ کو ٹاپک دیا گیا ہے کمزور ایمان کا علاج، لو ایمان، کمزور ایمان۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور ایمان کا علاج کس طریقے سے کیا جائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہوئے، دنیا کی گہما گہمی، زندگی کے بدلتے حالات، زندگی کے بڑھتے ہوئے ڈیمانڈز، زندگی کے پریشرز، یہ جو 20th سینچری ہماری گزر رہی ہے، ہر ایک کی زبان پہ ایک بات ہے کہ ایمان ہمارا کمزور پڑ رہا ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے، خاص طور پہ جب یہاں کے لوگ انڈیا جاتے تو وہ لوگ یہ بولتے انڈیا جانے کے بعد ایسا لگ رہا ہم کو کہ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جہاں جس خطے پہ آپ ہو، آپ کا ایمان کو تازہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان ہمیشہ تازہ ہونا چاہیے، ایمان کو مدھم پڑنے نہیں دینا چاہیے۔ ایمان تازہ کیسے رکھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ کیونکہ آج کل ہر ایک کے پاس یہ کمپلینس ہے کہ ایمان میرا کمزور ہو رہا، ایمان میرا مدھم پڑ رہا۔ تو اس ایمان کی سب سے زیادہ انسان کو فکر کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ فکر کس کی ہو؟ ایمان کی ہو۔ جیسے دوسری چیزوں کی ہم لوگ فکر کرتے ہیں نا، بعض لوگ صحت کی فکر کرتے،
جاگنگ کرتے یا صحت کی کتنی فکر کرتے نا. تو جو لوگ جاگنگ نہیں کرتے وہ کیا کرتے, کھائے چلے جاتے, گویا کہ ان کی زندگی کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے, ان کو کھانا ہے. تو کیا کر رہے وہ لوگ, صحت سے لاپرواہی برت رہے. اس طریقے سے جاب سے دیکھیں گے ہم لوگ, جو بے پرواہ لوگ ہیں وہ لوگ کیا کرتے, نہ ٹائم پہ جاب کو جاتے, نہ ٹائم سے واپس آتے, نہ جاب کی ان کو فکر ہوتی. تو صحت کے بارے میں بھی کوئی فکر نہیں کر رہا, اگر جاب کے بارے میں بھی فکر نہیں کر رہا, تو اینڈ ریزلٹ ہم کو پتہ ہی ہے, جو صحت کا خیال نہیں رکھے گا وہ بیمار پڑ جائے گا. اس طریقے سے اگر وہ جاب کا خیال اگر نہیں رکھے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کو کک آؤٹ کر دیا جائے گا, فائر کر دیا جائے گا. اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ ایمان بھی جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا, ویئر آؤٹ ہوتا, پرانا پڑ جاتا. جیسے ہمارے گھروں میں اگر ہم برتن رکھ دیں گے بہت دنوں کے لیے اور استعمال اگر نہیں کریں گے, حالانکہ ہم نے اس کو دھو کے رکھا تھا, پھر بھی وہ برتنوں کو کیا ہو جاتا ہے, ظاہر بات ہے کہ ہمیں مدھم نظر آتے ہیں. ہم دھوئے بغیر پھر ہم اس کو کیا کرتے, استعمال نہیں کرتے. اس طریقے سے ہمارا ایمان بھی کمزور پڑ جاتا, مدھم ہو جاتا. آئیے آپ کو مستدرک حاکم کے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں, ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب کما یبلی الثوب فصل اللہ ان یجدد والایمان فی قلوبکم. یہاں پہ کیا بتائی جا رہی بات حدیث میں, ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب. جس طریقے سے کپڑا پہنتے پہنتے اس کے اندر پرانا پن آ جاتا, اس طریقے سے ایمان بھی جو ہے انسان کا آہستہ آہستہ کیا ہوتا, مدھم پڑ جاتا. فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ ایمان, تو پھر اللہ سے تم دعا کرو, اللہ سے تم سوال کرو, ان یجدد الایمان, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو بڑھائے. کہاں پر ہوتا وہ ایمان, فی قلوبکم, جو کہ تمہارے دلوں کے اندر ہوتا. تو اللہ سے بیگ کرو, اللہ سے دعا کرو, اللہ سے بھیک مانگو. فصل اللہ, اللہ سے سوال کرو, مانگو اللہ تعالیٰ سے, ان یجدد, کہ وہ نیا کرے. کس کو ایمان کرے, ایمان کو, فی قلوبکم, جو کہ دلوں کے اندر ہے. تو ایمان کہاں پر ہوتا پتا چلا, دل کے اندر ہوتا ایمان. اور دل کے اندر وہ کمزوری آتی, جیسے پہنتے کپڑا پرانا ہو جاتا, تو اس طریقے سے ہمارا ایمان بھی کیا ہوتا, مدھم پڑ جاتا, کمزور پڑ جاتا. تو اس کو ہم کو رینیو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تاکہ اس کو تازہ رکھے. ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ایک صحابی تھے, بہت جلیل و قدر صحابی تھے. غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے ان کو, کہ جب ان کے انتقال پہ جب شہید ہوئے تو ملائکہ نے ان کو غسل دیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا, کیا کہا تھا, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. جب یہ آواز ابو بکر کے کانوں میں پڑی تو حنظلہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو. تو کہتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتا ہوں, آپ کے محفل میں ہوتا ہوں, تو میرا ایمان بہت اونچائی پہ ہوتا. لیکن جب آپ کی مجلس چھوڑتا ہوں, اپنے گھر پر جاتا ہوں, بال بچوں میں جاتا ہوں, تو میرے ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو ابو بکر کہتے ہیں, ہاں حنظلہ میری بھی یہ کیفیت ہوتی ہے, چلو چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تمہارا ایمان بہت اونچا اٹھتا ہے, لیکن جب ہم آپ کی محفل سے جدا ہو جاتے ہیں تمہاری ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میری محفلوں میں تمہاری کیفیت ہوتی, اگر وہ تمہارے گھروں میں ہوتی تو فرشتے پھر تم سے کیا کرتے, مصافحہ کرتے. تو اب دیکھیں گے ہم لوگ کہ بہت سے ٹیکنکس ہے ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے, ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے, ہمارے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے. ان ٹیکنکس کو ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے تو ہمارا ایمان کو انشاءاللہ ہم لوگ برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے. تو اس میں سے ایک اہم میتھڈ جو ہم دیکھیں گے, ایک اہم طریقہ ہم جو دیکھیں گے, وہ کون سا طریقہ ہے, کہ پہچانو ہو از اللہ, اللہ کا تعارف حاصل کرو. اللہ کا اگر تم تعارف حاصل کرو گے تو تمہارا جو ایمان مدھم پڑ رہا ہے وہ مدھم نہیں ہوگا, بلکہ وہ تر و تازہ رہے گا. کیسے تر و تازہ رہے گا, انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو سب سے فرسٹ پوائنٹ اپنے آپ سے پوچھو کہ کون ہے اللہ. اپنے آپ سے سوال کرو کہ کون ہے اللہ. اللہ کے بارے میں اگر ہم بولیں گے نا, کسی کو لکھنے کے لیے لکھو یا بولو اللہ تعالیٰ کے بارے میں, تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے چند ایک جملے ہی بول سکتے, یا بولیں گے جملے تو وہ جملوں میں ریپیٹیشن ہوگا ان کا.
لیکن جس کو وہ لوگ چاہتے، اگر ہم بولیں گے کہ ان کے بارے میں بولو، تو گھنٹوں 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 وہ لوگ جو ہے اپنے چاہنے والوں کے بارے میں بات کریں گے. کوئی اپنے بچوں کو چاہتا تو بچوں کے بارے میں بات کریں گے، کوئی شوہر کو چاہتا تو شوہر کے بارے میں بات کریں گے، کوئی دوست کو چاہتا تو دوست کے بارے میں بات کریں گے. گھنٹوں گھنٹوں بات کریں گے کہ کون سا کھانا ان کو زیادہ پسند ہے، کون سا ڈرنک جو ہے ان کو زیادہ پسند ہے، وہ کیسے چلتے، وہ کیسے بات کرتے، ان کی ہابیز کیا ہے. پورا پورا ڈسکرپشن گھنٹوں گھنٹوں دیں گے. اکثر بعض لوگ آتے ہیں ہمارے گھر پہ، ان کے بچوں کے بارے میں ہی بات کرتے، میرے بچے ایسے، میرے کوئی اور ان کے پاس کوئی ٹاپک ہوتا ہی نہیں بات کرنے کے لیے. ہم دعویٰ کرتے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو چاہتے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھیں گے، ایک جنرل ٹاک، ایک کامن ٹاک اگر ہم پوچھیں گے، ان سے سوال کریں گے کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، 2 منٹ وہ لوگ نہیں بتا سکیں گے. ابھی ریسنٹلی مجھے ایک درس سننے کا اتفاق ہوا، تو وہ صاحبہ بتا رہے تھے کہ میں جو ہے وہ اسکول بھی چلاتی ہوں، کیونکہ میں ان کا درس سننے کے لیے گئی تھی. تو بتا رہے تھے کہ میں ایک اسکول چلاتی ہوں، اور جب ہم ٹیچرس کو انٹیک کرتے ہیں، ٹیچرس کو اسکول میں لیتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ. تو بتا رہے کہ 5 سینٹینسز جو ہے وہ ٹیچرس، میں جنرل بات کر رہی ہوں، میں آن دا ہول بات نہیں کر رہی ہوں، میں جنرل جو وہ بتائی ہیں اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں میں، کہ بتا رہے تھے کہ 5 سینٹینسز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ صحیح سے نہیں لکھ سک رہے. تو ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی، اپنے ایمان کو بچانے کی. میرا ایمان گھٹ رہا کہ بڑھ رہا؟ دن بدن میرے ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ اگر ہم پوچھیں گے، اگر اللہ تعالیٰ سے، اگر ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر ہم کو بتانا ہے، تو ایک ضعیف آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنا بتا سکتا؟ کچھ بھی نہیں بتا سکتا. ایک فقیر آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ جو غنی ہے وہ بتا نہیں سکتا. ایک ضعیف آدمی اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کتنا قوی ہے. ایک ضعیف آدمی اللہ تعالیٰ کتنے قوی ہے وہ ڈسکرائب نہیں کر سکتا. ایک فقیر آدمی اللہ تعالیٰ کتنے غنی ہے وہ ڈسکرائب نہیں کر سکتا. مشکل ہے اس کے لیے ایکسپلین کرنا. ایک فقیر کے لیے بھی مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے بتانا، اور ایک ضعیف کے لیے بھی مشکل ہے بتانا کہ اللہ تعالیٰ کتنا قوی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکالتے ہوئے ہمیں خود اپنا تعارف اللہ تعالیٰ دیتا. اللہ تعالیٰ بتاتے کہ میں کیا ہوں، پلٹاؤ تو میری طرف، میں تم کو خود بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ حشر کی وہ بہترین آیتیں ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. کون ہے وہ اللہ تعالیٰ؟ هو اللہ، وہی ہے اللہ، الذی جو کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، کسی اور کو عبادت کا حق ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. عبادت کا حق ہے تو صرف اور صرف کس کا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا ہے. کیوں اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز کائنات کی اس کے تابع فرمان ہے، ہم بھی اس کے تابع فرمان ہیں. ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہے. گویا کہ تاریکی میں چلنے والی چونٹی بھی اللہ تعالیٰ کے تابع و فرمان ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف پیش کرتا ہے، وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک، بادشاہ، دا کنگ، القدوس، دا پیور، برائیوں سے پاک، نہایت پاک، سب عیبوں سے پاک، السلام، دا ون فری فرام آل ڈیفیکٹس، اللہ تعالیٰ ہے، قدوس ہے. السلام، امن دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ، سلامتی دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ. المؤمن، اللہ تعالیٰ ہم کو سیکیورٹی دینے والے ہیں، امن و امان دینے والے بھی اللہ رب العالمین. المہیمن، حفاظت کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں. العزیز ہے، دا موسٹ مائٹی، غالب، بڑے اقتدار والے ہیں اللہ تعالیٰ. الجبار، دا کمپلر، زوراور ہیں اللہ تعالیٰ، زبردست غلبے والے ہیں اللہ تعالیٰ. المتکبر، دا سپریم، بڑے بڑائی والے ہیں اللہ تعالیٰ، بڑے عظمت والے ہیں، بڑے کبریائی والے ہیں. کبریائی کا سرچشمہ اللہ رب العالمین ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، گلوری بی ٹو اللہ. پاکیزگی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، گلوری بیان کرو، شان بیان کرو اللہ تعالیٰ کی. عما یشرکون، اللہ تعالیٰ تمام شرک سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے کوئی پارٹنرز ہے ہی نہیں، نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اللہ کا بچہ ہے، نعوذ باللہ. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. هو اللہ، وہی ہے اللہ. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. الخالق، دا کریٹر، وجود بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. الباری،
انوینٹر ہے اللہ تعالیٰ، دا انوینٹر ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا. جب کوئی چیز نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو وجود میں لاتا. مصور ہے اللہ تعالیٰ، المصور ہے اللہ تعالیٰ، گیور آف دا فارمس ہم کہیں گے نا، صورت بنانے والا. مخلوقات کی صورتیں اللہ تعالیٰ بنایا، میری اور آپ کی صورت اللہ تعالیٰ بنایا، ماؤں کے پیٹ میں بنایا. یصور فی الارحام کیف یشاء، جس طریقے سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتا ہے، صورتوں کو بناتا ہے. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے بہت پیارے پیارے نام ہیں، اچھے اچھے خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، تسبیح کرتی ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے آسمان میں ہے، وہ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے. اس کے پورے فیصلے جو ہے وہ کس پہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ حکمت پہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حکمت سے خالی نہیں ہوتے اس کے فیصلے، بھرپور حکمت ہوتی ہے اس کے اندر. العزیز ہے اللہ تعالیٰ، بڑے اقتدار والے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دیا کہ پہچانو، دیکھو میں یہ ہوں. ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل تعلم لہ سمیہ، یہ سورہ مریم کی آیت ہے، کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام، ہم پلہ کوئی اور بھی ہے اللہ کے علاوہ کوئی؟ بتاؤ، جو اللہ کر سکتا کوئی اور کر سکتا ہے تمہارے علم میں؟ تو بتاؤ، بتاؤ تو صحیح. اللہ تعالیٰ خود بتاتا اپنے کو، کون ہوں میں، کون ہے اللہ، خود اللہ تعالیٰ بتا رہے. سورہ انعام کے آیت نمبر 59 دیکھیں گے ہم، اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے، بہت پیاری آیت ہے. وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور تمام چیزوں کا جانتا ہے اللہ تعالیٰ، تمام چیزوں، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں، یعنی لوہے محفوظ میں اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیا وہ چیزوں کو. اللہ تعالیٰ ہر چیز لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا. کتاب المبین سے مراد یہاں پہ لوح محفوظ ہے. اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جو ہے غیب کو جاننے والی ہے. اس کا علم، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ایک پتا گرتا ہے درخت سے، دنیا کے کتنے درخت ہیں، کتنے پتے ایک سیکنڈ میں گرتے ہوں گے، ایک ایک پتا جو گرتا اس کے علم میں ہے، ایک ایک پتا جو گرتا اس کے علم میں ہے. تو اس کا علم کا اندازہ کر سکتے ہیں ہم لوگ. حدیث میں بھی آتا، کیا آتا، مفاتیح الغیب 5 ہے. کیا ہے وہ؟ قیامت کا علم اللہ کو ہے، نمبر 1. بارش کا نزول، کہاں پہ بارش گرے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. کبھی کبھی بادل اتنے آ جاتے ایسا لگتا کہ اب بارش برسنے والی ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے بادل چھٹ جاتے. تو بارش کا نزول کہاں پر ہوگا، یہ کس کے علم میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. رحم مادر میں پلنے والا بچہ بھی کس کے علم میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، ماں کے پیٹ میں. پھر آئندہ کل کیا پیش آنے والے واقعات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا ہوگا، حساب کتاب کیسے ہوگا، جنت میں کیسے جائیں گے، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، خبر میں کیا ہوگا، پوری چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتے نہیں بتاتے ہم کو. آئندہ پیش ہونے والا واقعات بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جو ہمیں بتائے گئے ہیں اور ہمیں نہیں بھی بتائے گئے ہیں بعض. اور موت کہاں آئے گی اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے. ان 5 امور جو ہے وہ کیا ہے، غیب کی چابیاں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کو نہیں جانتا. وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ. بات یہی آتی نا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ.
وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے. ہم پہچانے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو. He deserves، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس کو پہچانیں. ہم کیوں لاپرواہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں؟ کیونکہ اللہ کو پہچانتے تو ہم گناہ کرنے والے نہیں ہوتے. تو اب ہم کو ہمارا ایمان کو فریش کرنا ہے، ریفریش کرنا ہے، ہمارے ایمان کو تازہ کرنا ہے، اپنے آپ کو ہم کو کنیکٹڈ رکھنا ہے اللہ رب العالمین سے، تعلق باللہ مضبوط رکھنا ہے. اسی سے ہم کو ڈرنا ہے، کسی اور سے ہم کو نہیں ڈرنا ہے. اسی کو راضی رکھنا ہے، کسی اور کی راضی کی فکر نہیں کرنی چاہیے انسان کو، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے. یہ ہے اللہ. سورہ حدید میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے اور بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون ہے اللہ تعالیٰ. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے زمین کے اور آسمانوں کی. یحیی و یمیت، زندگی دینے والا وہ، مارنے والا وہ. نمرود بھی بولا نا میں زندگی دے تم میں مار دوں. نعوذ باللہ، کہاں ہے اس کے پاور زندہ کرنے کے، کہاں ہے اس کے پاس مارنے کے؟ سب غلط، سب غلط، سب غلط. یحیی و یمیت تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. He's able to do everything، جو کرنا چاہے وہ کر گزرتا ہے اللہ تعالیٰ. آپ کو معلوم ہے نا جب سونے سے پہلے جو ہم لوگ جو دعائیں پڑھتے ہیں، سب سے پہلے تو آمن الرسول پڑھنا ہے ہم لوگوں کو سونے سے پہلے. پھر سونے کی جو دعا ہے بسمک اللہم اموت واحیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے ایک دعا سکھائے. وہ بھی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ سونے سے پہلے 33 ٹائم سبحان اللہ پڑھنا، 33 ٹائمز الحمدللہ پڑھنا، 33 ٹائمز جو ہے اللہ اکبر پڑھنا، پھر چوتھا کلمہ پڑھنا. بعض جگہ یہ بھی ہے کہ 34 ٹائمز جو ہے اللہ اکبر پڑھنا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیا سکھائے تھے دعا؟ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. چلیے دعا کا ہم لوگ ٹرانسلیشن دیکھیں گے. اللہم رب السماوات، اللہم رب السماوات السبع والارض، اے اللہ، اے ساتوں آسمانوں کے رب، ورب العرش العظیم، اے عرش عظیم کے رب، ربنا ورب کل شیء، اور ہر چیز کے رب، فالق الحب والنوا، اے دانے گٹھلی کو پھاڑنے والے. امیجن کریے یہ ساری چیزیں نا، زمین میں کسان ایک دانہ ڈال رہا، اس کی کچھ قدرت نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ وہ دانے کو نہیں پھاڑے گا. پڑھتے نا ہم لوگ 30ویں پارے میں جو آخری صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، اندھیرے میں سے صبح کو پھاڑنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین ہیں. ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا، گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والے، ومنزل التوراۃ والانجیل، اے توراۃ اور انجیل کو نازل کرنے والے، والفرقان، اور قرآن کو نازل کرنے والے، فرقان کو نازل کرنے والے. اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں تو جس کی پیشانی پکڑے ہوئے ہیں. اللہم انت الاول فلیس بعدک شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے پر تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو ہی آخر ہے پس تیرے بعد کوئی چیز نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ہی غالب ہے تجھ پر کوئی چیز غالب نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ہی باطن ہے تجھ سے پوشیدہ تر کوئی چیز نہیں. اقض عنا الدین واغننا من الفقر، ہم سے قرض ادا کرنے کا سبب پیدا کر دے اور ہمیں مفلسی سے غنی بنا دے. کتنی پیاری دعا ہے یہ. اللہ کے رسول نے کس کو سکھائی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ہم لوگ تعریف کرے. اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن خود دیا. لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے زمین کی بادشاہت. لہو
ملک السماوات، اس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، یحیی و یمیت، زندگی دینے والا، موت دینے والا، وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر، وہی پہلے ہے وہی آخر میں ہے، وہی ظاہر ہے، والظاہر والباطن، آؤٹ ورڈ ظاہری چیز وہ جانتا ہے، والباطن اندر کی چیزیں بھی جانتے، وسوسے اٹھتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، وہ ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو کتنے دن میں؟ 6 دنوں میں، ستۃ ایام، ثم استوى علی العرش، پھر استوا ہوا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرا اللہ تعالیٰ کس کے اوپر؟ تھرون کے اوپر، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے جلوہ فرما ہوا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، سبحان اللہ، جو کچھ زمین کے اندر سے نکلتا اس کو معلوم ہے، وما یخرج منها، جو زمین کے اندر جاتا وہ اس کو معلوم ہے، جو زمین کے اندر سے باہر نکلتا اس کو معلوم ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جو کچھ اندر جاتا جو کچھ باہر نکلتا اس کو معلوم ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو آسمان سے نازل ہوتا وہ اس کو معلوم ہے، اور جو زمین پہ چڑھتا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اب سوچنے والی بات، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو. تو اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ، سماعت کے ساتھ، بصارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ کہ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اب درس کر رہے ہیں ہم لوگ، آپ لوگ اپنے اپنے گھروں سے درس سن رہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس وقت. واللہ بما تعملون بصیر، جو اس وقت جو ہمارا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس کو. تو جب اس کی بڑائی ہمارے دل کے اندر آ جاتی ہے تو ہمارے دلوں کے کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ کہ ایمان کو ہمارے بڑھانے والی کیفیت ہونا چاہیے، دل ہمارے کپکپا جانا چاہیے. وجلت قلوبہم، کہ ہمارے دل دہل جائیں. زادتہم ایمان، اور ایمان میں ہمارے اضافہ ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے پھر ہمارا سر کس کے آگے جھکے گا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے گا. جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ تھا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہوگا. یہ دونوں زمانوں کے بیچ میں کا آپ جو ہے پورا ٹائم پیریڈ امیجن کریے. هو الاول والآخر، اللہ تعالیٰ ہی اول ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے آخر ہے. تو اس کے بیچ میں کا جو پیریڈ ہے نا، اس کے بارے میں آپ امیجن کیجئے، ٹائم پیریڈ کے بارے میں آپ امیجن کیجئے، امیجن کیجئے وہ ٹائم پیریڈ. کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ تھا، کچھ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہوگا. تو بیچ کا جو پیریڈ ہے اس کے بارے میں آپ امیجن کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے، مسلم کی ہے یہ حدیث. ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں، ان اللہ لا ینام، اللہ تعالیٰ نہیں سوتے. وما ينبغي له ان ینام، اور اللہ تعالیٰ کو زیب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کیے؟ سو جائے. اللہ کے لیے لائق نہیں ہے یہ. یخفض القسط ویرفعہ، اللہ تعالیٰ انصاف کو نازل فرماتا ہے. یرفع الیہ العمل اللیل قبل العمل النہار، یرفع الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر اٹھتے ہیں عمل، رات کے عمل. العمل اللیل قبل عمل النہار، دن کے عمل سے پہلے رات کے عمل اٹھتے ہیں. اس کے وائس ورثہ، ویسے عمل النہار قبل عمل اللیل، ایکشنز اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. یرفع الیہ العمل اللیل، اٹھتے ہیں اس کی طرف رات کے عمل، دن کے عمل سے پہلے. اس طریقے سے دن کے عمل اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رات کے عمل سے پہلے. آئیے ایک بڑی ہیبت انگیز بات بتانے، حجابہ نور، اللہ تعالیٰ کا جو پردہ ہے وہ کیا ہے؟ نور ہے. لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ من تہا الیہ بصرہ من خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ کا حجاب جو ہے وہ کیا ہے؟ نور ہے. اگر اللہ تعالیٰ ذرا بھی اگر اس کو دکھا دے تو جل جائے ہر چیز. بعض جگہ، بعض دوسرے اور جگہ جو ہے
وہ نور کے بارے میں آیا، بعض کے جو ہے وہ فائر کے بارے میں بھی آیا، اس کا حجاب نور ہے، اس لیے بہت پیاری دعا ہے، اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح علیہ من امر الدنیا والآخرہ. اس دعا کا ٹرانسلیشن یہ ہے، میں آپ کے چہرے کے نور کے ساتھ پناہ پکڑتی ہوں، جیسے ظلمات کو چمکا دیا، جس نے ظلمات کو چمکا دیا. اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے چہرے کے نور کے ساتھ پناہ پکڑتی ہوں، جس نے ظلمات کو چمکا دیا، اندھیروں کو چمکا دیا، اور اس نے دنیا و آخرت کے تمام امور کو اصلاح پذیر کیا. جو بھی امور ہے اللہ تعالیٰ کیا کر دیا، اس کی اصلاح فرما دیا. تو یہ دعا اگر آپ کو چاہیے تو انشاءاللہ اب میں آپ کو ڈکٹیٹ کروں گی، بعد میں آپ لوگ لکھ لیجئے. میں فرسٹ پوائنٹ اس حدیث میں آپ لوگوں کو کیا بتائی میں، ان اللہ لا ینام، اللہ تعالیٰ نہیں سوتا، وما ينبغي له ان ینام، اللہ کو یہ بھی نہیں دیتا کہ وہ سوئے. تھوڑا سا ہم اپنا دیکھتے ہیں، ہم لوگ نا اگر ہماری نیند نہیں ہوئی، پہلے ہم لوگ کلاسز میں جاتے تھے نا، کوئی ایک صاحب اگر نہیں سوئے رات میں تو بولتے تھے پتا ہے آپ کو آج میں سوئی نہیں، میں آج سوئی نہیں. اگر 24 گھنٹے گزر گئے اگر ہم نہیں سوئے تو انسان صحیح سے فیصلہ نہیں کر سکتا، انسان صحیح سے فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی عقل کام نہیں کرتی، کریکٹ ڈیسیشنز نہیں دے سکتا وہ کسی کو. اگر ہم 24 گھنٹے نہیں سوئے، اگر ہم 32 گھنٹے اگر نہیں سوئے تو ہمارے ہیلتھ خراب ہو جاتی، ہماری ہیلتھ رسک پہ آ جاتی، صحت خراب ہو جاتی پھر ہماری. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے اگر ہم 48 گھنٹے اگر نہیں سوئے تو ڈاکٹرز کیا بولتے ہیں کہ تم ٹیمپرری لاس ہو جائے گا، تمہارا کانشیسنیس چلے جائیں گی، تمہاری میموری چلی جائیں گی تمہاری. اس طریقے سے اگر 72 گھنٹے اگر ہم نہیں سوئیں گے تو ہمارا نروس ڈس آرڈر ہو جاتا، ہیلوسینیشن جس کو بولتے ہیں ہم لوگ انگلش میں. ہم بات چیزیں دیکھتے لیکن وہ صحیح سے نہیں دیکھتے ہوتے، ہم سمجھتے کہ نہیں دیکھ رہے تو وہ چیز ہم کو دکھنے لگتی، نروس ڈس آرڈر ہو جاتا ہمارا. بلکہ یہ تک کہ بتایا جاتا ہے اگر انسان کو اگر نیند کی کمی ہو گئی تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ خبر تک پہنچ جاتا. ابھی کوئی بتا رہے تھے کہ جب بھی انہوں ٹریولنگ کر کے جاتے ہیں تب اپنی مشین جو ہے ساتھ میں لے جاتے ہیں. وہ مشین بہت ہیوی ہوتی، وہ کیوں کیری کر رہے تھے، مشین سے پوچھا گیا کہ کیوں کیری کر رہے ہو تم یہ مشین، تو بولے کہ نیند نہیں آتی تو یہ مشین لگانا پڑتا جس کی وجہ سے جو ہے مجھے نیند آتی. تو آپ سوچیں کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. آپ امیجن کریے کہ اگر ہم کو نیند نہیں آئی تو کیا سیناریو ہو سکتا ہے نا ہمارے ساتھ میں. اللہ کا شکر ادا کریے جس کو نیند آتی ہے نا، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیند دیا. کون ہے یہ اللہ؟ هو الاول، هو الآخر، هو الظاہر، هو الباطن. سوتا نہیں اللہ تعالیٰ. اگر فرض کریں کہ ہم سے اگر کوئی ایک بندہ اگر بات کر رہا تو وہ بندے کا ہم جو ہے جواب دے سکتے صحیح سے. اگر فرض کریں ہماری 4 بچے، ہمارے 4-5 جو بھی بچے ہیں سب ایک ساتھ آ کے اگر ہم سے بات کرنا شروع کرے، کوئی کچھ بول رہا، کوئی کچھ مانگ رہا، کوئی کچھ مانگ رہا، ہم کس کو جواب دیں گے؟ ہم کو بات سمجھ میں آتی ان لوگوں کی؟ نہیں سمجھ میں آتی. ہمارے خود کے بچے آگے سے پیچھے سے اگر ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرے، کچھ مانگ رہے، سب ایک ساتھ بات کرتے ہو تو چپ ہو جاؤ، ایک ایک سے بولو. امیجن کرو اس طریقے سے 10 لوگ اگر ہم سے بات کریں، اس طریقے سے سوچا 100 لوگ ہم سے بات کریں، اگر 1000 لوگ اگر ہم سے بات کریں تو آپ سوچئے کہ ہم کسی کو جواب دے سکتے نہیں. لیکن میرا اللہ کیسا ہے، آپ کا اللہ کیسا ہے؟ کتنی مخلوق ہے جنوں کی ایک ساتھ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ رہے ہیں. انسان کتنے ہیں، کتنے ارب خرب ہیں اس وقت موجود ہیں، کتنے لوگ چلے گئے، کتنے لوگ اور آنے والے ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اس وقت جتنے بھی انسان ہیں اپنی اپنی زبان میں، عرفات کا میدان کی امیجنیشن میں لائیے، کتنے لوگ اس وقت پکارتے ہیں، خاص طور پر ظہر سے اثر بلکہ مغرب تک کا جو سما بن جاتا ہے، ہر کوئی کس طریقے سے گڑ گڑاتا ہے، پکارتا ہے، اپنی اپنی زبان میں پکارتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانوروں کی سنتا ہے، اینیملز کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ انسیکٹس کی سنتا ہے، حشرات الارض کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ. مسلمان کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ، جو مسلمان نہیں ہے ان کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ، جو نرم دل ہے ان کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ، جو سخت دل ہے ان کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ، جو زمین میں رہنے والے ہیں ان کی سنتا ہے، جو سمندروں میں رہنے والے ہیں ان کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ. جو سمندر میں تیر رہا ہے وہ پکارتا ہے اللہ بچا مجھے، اس کی سن لیتا ہے اللہ تعالیٰ. جو راکٹ میں راکٹ گرنے والی وہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ میرے راکٹ کو تو بچا لے.
تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ایک ساتھ سب کا جواب دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں. یجیب دعوت الداعِ اذا دعان. جب وہ مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ الذی وسع سمعہ اصوات. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تعریف ہے، وہ پورے پورے آوازوں کو سنتا ہے. یسأل من فی السماوات والارض. جو بھی سوال کرتے ہیں، جو آسمان میں ہیں جو زمین میں ہیں. کل یوم ہوا فی شأن. ہر دن اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے، الگ الگ کام میں مصروف ہے. اللہ تعالیٰ انگیج ہے. اللہ تعالیٰ ہماری خود اپنی دعا دیکھیے. آج میں دعا کرتی ہوں بیٹی کا ایگزام ہے، اللہ میری بیٹی کا ایگزام ہے، اللہ تعالیٰ تو پاس کر دے. کل ایگزام ختم ہوتا میری دعا چینج ہو جاتی، اللہ اس کو اچھے کالج میں ایڈمیشن دلا دے. اچھا ایڈمیشن ہو گیا پھر ہماری دعا چینج، اللہ اس کو ایک اچھا رشتہ دلا دے، اللہ اس کی زندگی پیسفل بنا دے. دیکھیں ہماری دعائیں کیسے روز انگیج اللہ تعالیٰ. سب کی، یہ ایک کی میری دعا نہیں ہے بلکہ سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور کیا سنتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اللہ تعالیٰ کی ایک چیز دیکھیں گے، ہم غور کریں گے. جو اللہ تعالیٰ جو ہے، جو اپنے چیز میں جو اللہ تعالیٰ انگیج ہے نا، اللہ تعالیٰ جو سب کے جو کام انجام دیتا ہے، سب کے امور جو ہے وہ پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اللہ تعالیٰ کیسے انگیج ہے. وَمَنْ شَأْنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبَهُ وَيَفْرَجُ كَرْبَهُ وَيَرْفَعُ قَوْمَهُ وَيَدْعُ قَوْمًا آخَرِينَ. اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ہماری جو مشکلات ہے اس کو اللہ تعالیٰ دور کر. وَيَفْرَجُ كَرْبَهُ. ہماری مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور کرتا. فرج دور کرتا ہم سے، کھولتا ہمارے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہم سے. وَيَرْفَعُ قَوْمَهُ. اور کتنے ملکوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا، اوپر اٹھاتا. وَيَدْعُ قَوْمًا آخَرِينَ. اور کتنے قوموں کو اللہ تعالیٰ پٹک دیتا. اللہ تعالیٰ بزی ہے اپنے کام کرنے میں. لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو غور کریں اس کی مخلوق کے اوپر نا، اس کی مخلوق کے کام کیے چلے جا رہے اللہ تعالیٰ. چلیے اب اس کے کریشنز کے بارے میں ہم دیکھیں. اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا میں آپ کو تعارف دی، اب اللہ تعالیٰ کے کریشن کا میں آپ لوگوں کو تعارف دوں گی. مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی. تو چلیے کس سے شروع کرتے ہیں؟ فرشتوں سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں 2 بار دیکھے تھے، ٹرو اینجلک فارم میں 2 مرتبہ دیکھے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحابی ہیں، رعا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل فی علی صورتی. اصلی حالت میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا. لہو 600 جناح. 600 پر ہے جبریل کے. کل جناح منہا قد سد افق. ایک پر جبریل کا پورے افق کو بھر دیتا ہے. یسقط من جناح من تحاویلی ودری والیاقوت ماللہ بہ علیم. اصلی حالت میں جبریل کو دیکھے تو 600 پر تھے جبرائیل کے، اور ایک پر کھولے اتنا بڑا پر تھا کہ پورا ہورائزن کو بھر دے رہا تھا. ہیوج ونگ، اتنا پر بڑا تھا. جو آسمان میں جو بادل ہے وہ پورے کور ہو گئے، جتنے تارے ہیں وہ پورے کور ہو گئے، سورج کور ہو گیا، چاند کور ہو گیا، پورا آسمان. اتنی جگہ نہیں چھٹی، ایک پر کھولے تو اتنا پورا جو ہے کور ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا. خالق کیسے ہوگا پھر؟ اس کا عرش کیسا ہوگا؟ عرش کے اٹھانے والے فرشتے کیسے ہوں گے؟ تو چلیے اب عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے اوپر دیکھیں گے ہم لوگ. ابو داؤد کی یہ حدیث میں آپ کو سامنے پیش کرتی ہوں. جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حمل العرش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے مجھے اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے بولا مسلمانوں کو. کیا بتانے کے لیے بولا؟ یہ فرشتے کے بارے میں جو
عرش کو اٹھاتا وہ فرشتہ کہ اس کا کان اور اس کا شولڈر کی جو لمبائی ہے، جو ڈسٹینس ہے، وہ کتنی ہے؟ 700 سال کی مسافت، ما بین شہمتی و عاتقہ مسیرۃ 700 عام، کہ جو کان کے ایئر لوب ہوتا نا، ایئر لوب سے لے کے شولڈر کا جو ڈسٹینس ہے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کا، وہ کتنا ہے؟ 700 میل کی مسافت ہے۔ امیجن کریے پھر اللہ تعالیٰ کا عرش کیسے ہوگا، امیجن کریے پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہوں گے۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے۔ وما شکرناک حق شکرک، نہ تم نے شکر کیا اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ وما عبدناک حق عبادتک، اور تم نے ویسی عبادت نہیں کی جیسے کہ عبادت کرنی چاہیے۔ کون ہے اللہ؟ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حج کی آیت نمبر 18 ہے، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب۔ کیا تم نے نہیں دیکھا الم تر ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں کون؟ جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے، ہر کوئی سجدہ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ڈونٹ یو سی او پیپل، اے لوگوں کیا تم کو نظر نہیں آتا کہ ہر چیز سجدہ کر رہی جو آسمان میں ہے، زمین میں ہے؟ اور دیکھو کون؟ سورج، اور دیکھو کون؟ چاند، تارے، والنجوم، تارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، موونگ کریچر، چلنے والے جانور، حرکت کرنے والے جانور، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے لوگوں کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کیا لکھ دیا؟ عذاب لکھ دیا، پنشمنٹ لکھ دیا اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں۔ میں پیج نکال رہی ہوں، ذرا ایک سیکنڈ۔ نشانی لگائی تھی لیکن وہ تھوڑا سا میں دیکھ لیتی ہوں۔ جی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ حج کی آیت نمبر 18 ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 18 ہے، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب۔ ہاں، بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مخولہ ثابت ہو گیا۔ سورج کی فرما برداری کے بارے میں ہم کو ایک حدیث یہاں پہ ملتی ہے تفسیر میں۔ حدیث میں کیا تھا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسچن کر رہے، کس سے؟ ابو ذر سے سوال کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوال کرتے تھے اپنے صحابہ سے، اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ سوال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے، کس سے؟ ابو ذر رضی اللہ سے۔ کیا پوچھا؟ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا نا تو ابو ذر، جانتے ہو کہ سورج کہاں پر جاتا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اسے کہا جائے گا واپس لوٹ جا۔
یعنی جہاں سے آیا وہیں چلا جا. تو پھر اس دن کیا ہوگا؟ سورج ایسٹ سے نہیں نکلے گا بلکہ کہاں سے نکلے گا؟ ویسٹ سے نکلے گا، مغرب سے نکلے گا. پھر اس دن کیا ہو جائے گی؟ قیامت واقع ہو جائے گی. اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، انہوں نے خواب میں اپنے ساتھ درخت کو سجدہ کرتے دیکھا تھا. اس طریقے سے ہم دیکھیں گے. اور پہاڑوں اور درختوں کے سجدے میں ان کے سایوں کے دائیں بائیں پھرنا جھکنا بھی شامل ہے. اس لیے ہم دیکھیں گے کہ سورہ رعد میں سایوں کے جھکنے کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو آئیے سورہ رعد دیکھیں گے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے جو کچھ آسمان میں ہے زمین میں ہے. طَوْعًا willingly خوشی سے، وَكَرْهًا unwillingly کراہت سے، وَظِلَالُهُ اور اس کے سائے، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ صبح اور شام. ہر چیز سجدہ کر رہی، گویا کہ ہر چیز کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آ رہی، قدرت کاملہ اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز پہ اللہ کی قدرت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا غلبہ کامل غلبہ ہے. اور اس طرح مومن اللہ کی فرما برداری خوشی خوشی کرتا ہے. اس طریقے سے مشرک جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پسند نہیں کرتا، شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت کراہت کرتا ہے. ذالکم اللہ ربکم هو الحق. یہی اللہ تعالیٰ ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ حق ہے. سورہ نحل کی بھی آیت 48 میں اس طریقے کا ہمیں پتہ چلتی ہے بات کہ ہر چیز جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے. آج ہم اللہ کی بات اگر نہیں سنیں گے تو ٹھیک ہے، مزے کر لو، عیش کر لو، لیکن جب قیامت آ جائے گی نا تو اس وقت تم کو خود بخود پتہ چل جائے گا. اتنا کلیئر، اتنا اپیرنٹ رہے گا وہ کہ اپنے آنکھوں سے دیکھ کے پچھتائیں گے اس دن. تو اس دن پچھتاوا جو ہے کچھ کام کا نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پھونکا جائے گا سور، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ رَبِّي. جب سور میں پھونکا جائے گا ہر چیز ختم ہو جائے گی. ایوری تھنگ ول ڈائی. جو کچھ بھی آسمان میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، وہ ساری کی ساری چیز فنا ہو جائے گی. جس کو اللہ تعالیٰ باقی رکھنا چاہے وہ باقی رہے گا. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 68 ہے سورہ نمبر 39، جب دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا سب لوگ ہوش میں آ جائیں گے، اٹھیں گے اپنے قبروں سے اور کس کی طرف جائیں گے؟ حساب کتاب کی طرف جائیں گے. کوئی آواز نہیں ہوگا، الا ہمزہ، پن ڈراپ سائلنس. اونٹ کا پیر ریت میں اگر جب گرتا ہے تو کتنی آواز آتی؟ اتنی آواز بھی نہیں آئیں گی قیامت کے دن. کوئی آواز نہیں، کوئی آواز نہیں، خاموشی خاموشی خاموشی. اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائے کتنا شور غل ہوتا. اس دن قیامت میں پہلا پیدا ہونے والے بچے سے لے کے آخری پیدا ہونے والے تک بچے تک کوئی آواز نہیں ہے. اب وہاں پہ کوئی حسد کرنے والا نہیں ہے، کوئی تکبر کرنے والا نہیں ہے، کوئی شو آف کرنے والا نہیں ہے، کوئی اب جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، کوئی بوسٹنگ کرنے والا نہیں ہے، بڑائی کرنے والا کوئی نہیں ہے. آج ایک ہی آواز ہے بس. وہ کون سی آواز ہے؟ ایک ہی آواز ہے. کوئی بھی جواب نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ ایک سوال کریں گے، لمن الملک اليوم. اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے کیونکہ کوئی چیز، سب چیز ختم ہو گئی نا. بعض حدیث میں آتا ہے کہ بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھ، جیسے عرش کے اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ باقی رہیں گے. کچھ اور چیزوں کے بارے میں ذکر آیا ہے لیکن وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے بادشاہت آج؟ للہ واحد القہار، للہ واحد القہار. آج بادشاہت جو ہے وہ قہار کی ہے. سورہ مومن کی آیت نمبر 40 میں، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60. سورہ مومن آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی تفاسیر سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے سیدھے ہاتھ میں پورے آسمان کو لپیٹ لیں گے اور مٹھی میں اللہ تعالیٰ پوری زمین کو لے لیں گے اور بولیں گے اللہ تعالیٰ انا ملک، آج میں انا الملک، میں آج بادشاہ ہوں. این الجبارین، این المتکبرین، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ مسلم کی حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث میں بھی آتا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. کہاں ہے وہ دنیا کے جو بادشاہ اپنے آپ کو بادشاہ بولتے تھے؟ کہاں ہے آج وہ بادشاہ؟ بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ بادشاہ؟ ہولناکی ہمارے ذہنوں میں آ رہی اس وقت، قبروں سے نکلنے کا منظر آ رہا ہمارے پاس.
اللہ تعالیٰ وہ منظر کو بیان کر رہا ہے ہمارے سامنے کہ سب لوگ اپنی خبروں سے نکلیں گے، حساب کتاب کے منتظر رہیں گے، آسمان کریک ہوگا، اس میں دروازے ہو جائیں گے، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتریں گے یا اتارے جائیں گے، فرشتے اتارے جائیں گے، اللہ کا نزول ہوگا، اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، فرشتے اتریں گے، رینک آفٹر رینک فرشتے اتریں گے، تو دیکھ پورا جب ماحول، جب سین سیٹ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نازل ہوگا۔ آپ امیجن کریے کہ کیسا انہیں رونگٹے کھڑے کرنے والی یہ آیتیں ہیں ہمارے لیے۔ ہم ڈر جاتے ہیں ان سب چیزوں سے نا، ڈر لگنے لگتا ہے ہمیں ان چیزوں سے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ ہے، حق ہے اللہ تعالیٰ، سچ ہے اللہ تعالیٰ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، فیصلہ پورا کا پورا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اس دن اگر ہم توبہ کرنا چاہیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگنا چاہیں گے، تو اس دن کی معافی ہماری قابل قبول نہیں ہوگی۔ جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کو جھانک کے دیکھنا چاہیے، کس رب عظیم کی جو ہے وہ میں نافرمانی کر رہا ہوں۔ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جمع کرو پھر آگ جلا دے تو کتنی بڑی آگ ہو گئی تھی اس سے۔ گناہ تو گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ سوچو کہ میرا رب کتنا عظیم ہے، اس کی نافرمانی میں کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا رب کتنا بڑا ہے، میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ شعب الایمان میں بیہقی میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، ایک بدو عورت کو جو ہے وہ بلایا، تو عورت کیونکہ نیک عورت تھی، وہ جو اس کی نافرمانی کر رہی تھی، فرمانے لگی ثقلت کا امک اما لکی زاجر من کرم اما لک ناہن من دین۔ تو وہ عورت کو بلا رہا ہے بدکاری کرنے کے لیے، تو وہ کہتی ہے کہ تم کو شرم نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ اے وہ آدمی، کہ تم کو شرم نہیں آ رہی تم کو یہ کام کرنے کے لیے؟ تم کو دین کا خیال نہیں ہے کہ دین کیسے حفاظت کرتا ہے ہماری؟ تم کیا کرنے کے لیے مجھ سے کہہ رہے ہو؟ تو وہ مذاق میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ما یرانا الا الکواکب، میرے کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا یہاں پہ، ہم ہیں تم ہیں اور کون ہے، اور کوئی نہیں ہے یہاں پہ، تو صرف تارے نظر آ رہے ہیں۔ تم کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، صرف یہاں پہ کیا ہے؟ تارے ہیں، رات کی تاریکی اور تارے ہیں۔ تو عورت جواب دیتی ہے وَأَيْنَ مَكُوكِبُهَا، کون رکھا تاروں کو اللہ تعالیٰ وہاں پر، وہ جگہ پر؟ کیا وہ نہیں ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے اس وقت؟ پھر اللہ کی یاد انسان کو گناہ کرنے سے روک دیتی ہے انسان کو۔ ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں جب اللہ کی یاد آتی ہے۔ پتہ ہے یوسف علیہ السلام کو جب پورا ماحول گرم کر دی تھی وہ عورت، پورے دروازے بند کر دی تھی، ہئی تلک بولی یوسف علیہ السلام کو، معاذ اللہ بولے یوسف علیہ السلام، میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں۔ یہ چیز کب جو ہے انسان کو ڈراتی ہے؟
جب انسان گناہ کرنے کے لیے آگے قدم بڑھاتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ اس کے دل کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ دیکھو یہ کام تم مت کرو. اگر وہ انسان وہ چیز کو دبا دیتا ہے اور گناہ کر گزرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اس کو پشیمانی ہوتی ہے. تو قدم اٹھانے سے پہلے انسان کو 10 بار سوچنا چاہیے کون سا کام کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے اس کام کی وجہ سے. اپنے آپ سے کوشچن کرو، اللہ ہے، اگر میں اس کی نافرمانی کروں گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے اے جن و انسان اللہ کے کناروں سے ذرا دور بھاگ کے نکل کے تو دکھاؤ. غلبہ نہیں ہے تمہارے پاس، غلبہ اللہ رب العالمین کو ہے. تم اللہ کے کناروں سے بھاگ کے نہیں جا سکتے. اپنے آپ سے پوچھو، اپنے دل سے سوال کرو، دیکھو اللہ کی نافرمانی کروں گی تو میرا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بولے میں بھی اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا ہوں، اللہ یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانک لے. اللہ کی رحمت ڈھانکے گی تبھی میں جنت میں جا سکتا ہوں. ہمارے ذرا زندگی پہ نظر اٹھا کے دیکھیں ہم سے کتنے کتنے گناہ ہوئے. یاد کریے آنکھوں سے کیا گناہ ہوئے، ہاتھ سے کیا گناہ ہوئے، زبان سے کیا گناہ ہوئے، کتنی نافرمانیاں کی میں اللہ تعالیٰ کی. اب اللہ کا تعارف ہمارے پاس ہمارے سامنے آ گیا. کون ہے اللہ؟ عرش اتنا بڑا ہے. آیت الکرسی کے جو تفسیر میں آپ لوگ پڑھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تعالیٰ کی کرسی 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے. اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا، اللہ کتنا بڑا ہوگا. طائف ایک بار جانے کا موقع ملا تو جو سب سے ٹاپ کا جو پہاڑ ہے وہاں پہ ٹھہر کے میں دیکھ رہی تھی تو مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آ رہی تھی. اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنانے پہ قدرت رکھتا ہے. ابھی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ایک پر سے پوری دنیا کا جو ادھر سے ادھر دنیا بھر جاتی ہے، تو اللہ کیسے ہوگا؟ ہم کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہم آتی انفسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. اللہ سے ہم لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ تیری نافرمانی میں کبھی نہ کرنے والی بنوں. صبح کے گناہ کرنے والے شام میں معافی مانگ لو، اللہ شام میں معاف کر دیتا ہے. اور شام کے گناہ کرنے والے صبح میں معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دیتا ہے. کب تک معاف کرتا ہے؟ ما لم یا غرغرہ لگنے تک. اگر غرغرہ اگر لگ گیا، موت کے آثار نمایاں ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا. کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ. کیوں اس کے بارے میں نوٹس نہیں لیتے ہم لوگ؟ کیوں اتنا ہلکا لیتے اللہ تعالیٰ کو؟ ہر چیز کی امپورٹنس ہے. بچوں کی امپورٹنس ہے، شوہر کی امپورٹنس ہے، ہر چیز کی امپورٹنس ہمارے پاس ہے. اللہ کی امپورٹنس ہمارے نظر میں کیوں نہیں ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، ہمیں سب سے زیادہ اللہ کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں سب سے زیادہ ایمان کا خیال رکھنا چاہیے. کہیں میرا ایمان کم تو نہیں ہو رہا؟ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہوں سے ایمان جو ہے گھٹ جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گھٹتے گھٹتے نیچے ہو جائے. انسان ایک ہی دن میں مومن بھی ہو سکتا ہے، مسلم بھی ہو سکتا ہے، اور محسن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا ایمان اتنا بڑھ جاتا کہ وہ محسن ہو جاتا. کبھی کبھی ایمان اس کا اتنا گھٹ جاتا کہ وہ بالکل نیچے سٹیج پہ آ جاتا. تو اس لیے خیال اس چیز کی رکھنے کی ضرورت ہے کہ صبح سے شام تک میرے لمحے اللہ کی اطاعت میں گزر رہے نہیں گزر رہے. اور خاص طور پہ 5 پلرز آف اسلام، پورے 5 پلرز میرے سے ادا ہو رہے نہیں ہو رہے. شہادت کا صحیح مفہوم میرے پاس ہے، شہادتین کا صحیح مفہوم میرے پاس ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ مجھے پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ اس کی تجدید کی ہم کو ضرورت ہے. 5 پلرز کی ہم کو جو ہے سوچنے کے بارے میں ضرورت ہے. میری نمازیں کیسی ہیں؟ کہ میں نمازیں پڑھتی ہوں تو واقعی میری ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کا شوق میرے اندر ہوتا ہے، میں آگے بڑھ کے نمازیں پڑھتی ہوں، کہ نمازیں پڑھنے میں مجھے کسمساہٹ ہوتی ہے. تو ایمان قول، اعتقاد اور عمل کا نام ہے. نیکیاں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ہمیشہ بڑھانے والے کے اسباب ہماری زندگیوں میں ہمیں میسر کرے. اللہ تعالیٰ ایمان بڑھانے کے اسباب ہماری زندگیوں میں میسر کرے. ہم ایمان کو دن بدن بڑھاتے چلے جائیں، کیونکہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے تو ہم بڑھانے والے بنیں. کیوں کہ پلڑے جس کے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہے. القاریہ القاریہ میں کیا پڑھتے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. تو ثقلت ہو رہے ہمارے پلڑے، بھاری ہو رہے ہمارے پلڑے، کون سے کام کر رہے ہیں؟ تو ایسی نیکیاں کریے جس کی وجہ سے پلڑے بھاری ہوتے ہیں ہمارے.
سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ. انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو ظاہر بات ہے آپ سوچئے کہ آسمان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ السلام سے ڈسکشن ہو رہا، کتنا امپورٹنٹ وہ ڈسکشن تھا ہوگا نا. سوچئے آپ، ناٹ اے سمپل تھنگ، اے گریٹ تھنگ. ابراہیم علیہ السلام بولے جا کے امتیوں کو بولو کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، جو سبحان اللہ کہے گا جنت میں ایک درخت لگے گا، الحمدللہ کہے گا جنت میں ایک درخت لگے گا، اللہ اکبر کہے گا جنت میں ایک درخت لگے گا. کیا میسج دے کے بھیج رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام؟ وہ میسج آ کے کون دیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیے. اور ہم کس کی ملت پہ ہیں؟ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. انہوں نے ہمارا نام کیا رکھا؟ مسلم رکھا، فرما بردار رکھا. تو نافرما برداری میں نہیں کر سکتی. میرے اللہ نے مجھے فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرنا مگر اسلام کی حالت میں مرنا. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھا. اللہ ہمیں تجھے قدر کرنے والا بنا، تیرا شکر ادا کرنے والا بنا، تیری عبادت کا حق ادا کرنے والا بنا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. If you like our videos, feel free to share them with your family and friends. Additionally, you can subscribe to our channel to access a wide range of videos suitable for both elders and kids, presented by Sister Saliha Nafees Sultana.